کہ تم شب برات میں بھی جو ہے وہ نہا دھو کر عطر اور خوشبو لگا کر کے گھومتے پھرتے ہو، مغفرت کی دعا نہیں کرتے، اور دعا بھی کی تو ادھر ادھر دیکھ کر اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر۔ ارے اس بے توجہی سے مانگنے والوں کو تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ بچہ جب تک کہ کھیلتا رہے گا ماں اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ آپ کو آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں، اللہ دیتا نہیں۔ میں نے کہا کفر نہ بکا کر، جب اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے تجھے کہہ دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، تو مغفرت مانگنا ہے۔ شب برات میں اعلان ہوتا ہے او گنہگارو آؤ مغفرت مانگ لو، او مجرمو آؤ بخشش مانگ لو، آج جو مانگو گے دوں گا۔ اولاد مانگنے والا اولاد مانگ لو، بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگ لو، رشتے مانگنے والوں رشتے مانگ لو، دولت مانگنے والے دولت مانگ لو۔ اور میرے اللہ کا جو اعلان ہوتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل نہیں۔ امام حسین آنسو بہا کر مغفرت مانگے، مولا علی آنسو بہا کے مغفرت مانگے۔ اللہ کے رسول پوری پوری رات اتنا روئے کہ آنکھیں سوج جائیں، پیر پہ ورم آ جائے، اور میری قوم شراب پینے کے باوجود، جوا کھیلنے کے باوجود، داڑیاں مڈانے کے باوجود، نمازوں کو ترک کرنے کے باوجود شب برات میں بھی پکوڑے کھاتے پھرے، شب برات میں بھی کھاتی پیتی پھرے۔ بتاؤ کتنا گڑ گڑاتے ہو اللہ کے یہاں۔ اے گنواڑا کے مسلمانوں، اللہ کے ولی کی اس عرس کی تقریب میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، ایک بار میرے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ تو دیکھ۔ میرا خدا وہ ہے جو مردے میں جان پیدا کر دیتا ہے، جو مردے میں جان پیدا کر، ایک بار مانگ کے تو دیکھ۔ تو کینسر کا مریض ہے، گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں۔ تیری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں۔ تجھے اولاد نہیں ہے، گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں۔ واللہ جب یقین کے ساتھ گڑ گڑاؤ گے تو اللہ اکبر، شب برات میں تو وہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، لیکن دیتا کس کو ہے؟ اگر شرابی مانگے تو بہت ناراض ہوتا ہے، شرابی کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ جب تک وہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ شرابیوں سے بہت ناراض ہے۔ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، توبہ نہیں کی، تو گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھپھی کے ساتھ زنا کیا۔ شرابیوں بغیر توبہ کے شرابی بخشے نہیں جاتے، ماں باپ کے نافرمان بغیر توبہ کے جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیں گے بخشے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح اللہ اکبر، دلوں میں کینہ رکھنے والے، جن کے دلوں میں لوگوں کے لیے کینہ ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ والو دل صاف کرو، دل میں کینہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دل صاف کر کے ایک بار میرے اللہ سے مانگ کے دیکھو، اللہ دے گا۔ یہ میں یوں کتاب میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا تم مانگ کر تو دیکھ۔ میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں، میں اس کو بطور کرامت بیان نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا سب سے بدترین انسان امین القادری ہے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں جس دن تڑپ کر مانگا میرے اللہ نے دیا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں تم بھی مانگو یقین سے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گنہگار ہیں، میں نے کہا دعا کے لیے گنہگار اور نیکوکار کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ دعا کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کے لیے اللہ پہ یقین ہونا شرط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا، سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو آپ نے سنا، شب برات کے حوالے سے آپ نے سنا کہ شب برات کیا ہے، کیوں مناتے ہیں، شب برات کی فضیلت کیا ہے، شب برات ہمیں کس طرح سے گزارنی چاہیے، روزہ ہمیں رکھنا ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں شب برات کے حوالے سے آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے دیکھا۔ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شب برات کیا ہے اور شب برات منانا کیسا ہے، کیونکہ دوستو جو ہی شب برات کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ شب برات منانا کیسا ہے، شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے، شب برات میں حلوہ پر فاتحہ دلانا کیسا ہے، شب برات کیوں منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو
تو دوستو اس طرح کے کافی سارے سوالات اور اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے مجھے امید ہے اگر آپ نے اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کے جو بھی سوالات تھے آپ کے ذہن میں تمام سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ دوستو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو دوستو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں روزہ ضرور رکھیں۔ دوستو شب برات کی بے انتہا فضیلتیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ دوستو جب شب برات کی مقدس رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کریں۔ اسی طرح سے صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادتیں کریں، نفل نمازیں پڑھیں اور خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو دوستو ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہمیں یہ مقدس رات نصیب ہو رہی ہے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ رات نصیب بھی نہیں ہوئی، کیونکہ دوستو شب برات سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن دوستو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اگر آپ کو شب برات کی رات نصیب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ایسی توبہ کریں تاکہ اس کے بعد پھر اس گناہ میں آپ ملوث نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو آپ توبہ ضرور کریں اور قبرستان جایا کریں اور خاص کر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے نام پر قرآن پڑھوائیں اور قبرستان جا کر ان کے نام پر ایصال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو دوستو کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ قبرستان جانا کیسا ہے؟ تو دوستو قبرستان جانا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن شب برات کی رات آپ ضرور جائیں۔ اور دوستو ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ حلوہ بنانا کیسا ہے؟ تو دوستو حلوہ آپ بنا سکتے ہیں فاتحہ کے لیے، فرض نہیں ہے کہ آپ حلوہ ہی بنائیں، آپ کی مرضی، آپ جو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، شیرنی کے طور پر فاتحہ کی غرض سے آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ حلوہ بناتے ہیں۔ تو دوستو بنانے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، آپ جو چاہیں بنا سکتے ہیں اور فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور شب برات کو لے کر اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہے، کوئی اعتراضات ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔